مکین گنبد خضرا ہمارے لجپال کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا ہمارا بڑا جانے والا درود پاک سماعت بھی فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں۔ تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، میرے لجپال کملی والے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی، میرا غلام مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر 10 بار 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو لہذا تمام بھائی ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز و محترم سامعین کرام، احباب وقار، آج کی یہ 4تھی سالانہ عظیم و شان محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل پاک انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر بندہ ناچیز اور دوست بھائی بزرگ احباب نوکری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انتہائی مبارکباد بانیان محفل جناب حاجی محمد منشا صاحب، جناب حاجی محمد احسان صاحب، جناب محمد قاسم علی کھوکھر صاحب، بالخصوص لانگ مین گروپ فیصل آباد، جن بھائیوں نے آج اس محفل پاک کا اہتمام کر کے ہم سب بھائیوں کو اس بزم کے اندر اکٹھا کیا، جمع کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب طرف برادران میرے بھائی بکھرے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں پنڈال سے باہر، میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پنڈال کے اندر آ کر بیٹھیں، محفل پاک کے اندر آ کر محفل پاک کی رونق کو دوبالا کریں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے باادب طریقے کے ساتھ محفل پاک کے اندر بیٹھیں۔ میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرفراز احمد صدیقی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بیانات سے آج کی خوبصورت بزم کا محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام احباب باذوق ہو کر محبت سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے بولی گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بولو نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بولے تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين صلی
اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقرر جگہ یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا مدینے کو جائے پلٹ کر نہ آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے ماشاءاللہ جناب محترم قاری سرفراز احمد صدیقی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام سے ہماری سماعتوں کو ہمارے قلوب و دھیان کو مستفیض فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے تمام احباب جو باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ محفل پاک کی پنڈال کے کنار پر بیٹھے اور باادب طریقے کے ساتھ محفل پاک کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں بڑا خوبصورت انتظام لوگ ہیں گروپ فیصل آباد کی جانب سے تمام احباب کے بیٹھنے کے لیے اور پھر محفل پاک کی آخر پر انشاءاللہ درود و سلام کے بعد لنگر شریف کا بھی تمام بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر انتظام ہے تو تمام احباب باادب طریقے کے ساتھ بیٹھ کر محفل پاک کو سماعت کریں گے عزیزان گرامی قدر آئیے چند اشعار میں حمد باری تعالی عز و جل کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان عظیم ہے کہ جس بے نیاز نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے محبوب کی وہ غلامی سے سرفراز فرمایا ہر نیک کام کی ابتدا اسی خالق ارض و سما کے نام سے ہوتی ہے چاہے کو خاص ہو جا عام ادنا ہو جا اعلیٰ امیر ہو جا غریب حق یہی ہے کہ جب بھی انسان اللہ باپ کا ذکر پاک شروع کرے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں
ارشاد ربانی ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ ذکر الہی دلوں کو چین عطا کرتا ہے، ذکر الہی ذہنوں کو سکون عطا کرتا ہے، ذکر الہی ظاہر کو نکھارتا ہے، ذکر الہی باطن کو سنوارتا ہے، ذکر الہی گناہوں سے آزاد کرتا ہے، ذکر الہی گھروں کو آباد کرتا ہے، ذکر الہی باعث برکت ہے، ذریعہ رحمت ہے، وسیلہ جنت ہے، ذکر الہی روح کی غذا ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور پھر وسیلہ قرب خدا ہے۔ تمام احباب بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو لذیں لیکن آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتی چلی جائیں گی۔ بلند آواز سے تمام احباب جن کے ذہن اس میں کلمات کے اندر حاضر بیٹھے ہیں، جو حاضر ہیں، بلند آواز سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حق بے شمار خالق عز و جل کے لیے حق بے شمار خالق عز و جل کے لیے کہ جس کی اعلیٰ اور بے مثال ذات ہر حمد، ہر تعریف، ہر صفت، ہر عبادت کے لائق ہے، وہ پاک رب العالمین جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، عظیم بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، کیونکہ آپ کو جلا دینے والا اللہ، مہتاب کو ضیاء دینے والا اللہ، گلوں کو مہک دینے والا اللہ، پرندوں کو چہک دینے والا اللہ، زمین سے پودے اگانے والا اللہ، درختوں کو پتوں سے سجانے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، مین برسانے والا اللہ۔ تو بلند آواز سے کون سے بکینا سبحان اللہ۔ اب ابشی وقار رب ذوالجلال کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام ہے۔ سورہ اخلاص کی پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں بھائی محمد شاہ زید قادری صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ساؤنڈ والے بھائی اپنے مائک جو ہے وہ اور دے دیں۔ تمامی احباب محبت سے جو میرے ساتھی دوست احباب دائیں بائیں کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی پنڈال کے اندر آ کر بیٹھے اور آ کر ذکر پاک، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر کے اپنے قلوب و دھان کو مستفیض فرمائیں۔ جناب بھائی شاہ زید قادری صاحب۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑی بہن کا صدقہ میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی اس پر بزرگ سے پاک اور بلند بات آج کے لیے مجھے فرمائے کوئی آواز میں موجود نہیں کہ بھی پاک ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت نو جگوں دینے
قسمت نو جگو دینے قسمت نو جگو دینے قسمت نو جگو دینے جڑے میرے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے دل مجھ سے لے جا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا رنگ رکھا رہا ہے جتنا رنگ رکھا آئیے عزیزان گرامی قدر میں سرزمین چنیوٹ سے ہمارے بڑے پیارے بھائی بڑا خوبصورت انداز خوبصورت لفظ و لہجہ جناب محترم المقام بھائی محمد شکیل قادری صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت محبت کے پھول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تمامی احباب محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلوات و سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم اسلام جی آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کی جو محفل ہے اس کا نام کیا ہے میں بتاتا ہوں آج کی محفل کا نام ہے آرزوئے مدینہ کیا نام ہے محبت سے بولے کیا نام ہے آرزوئے مدینہ حاجی صاحبان کے رفقا نے یہ مل کے محفل سلاتے ہیں ہر سال تو جو مدینے سے ہو کے آ چکے ہیں جو جہاں جاتے ہیں وہ میرے سب دل کر پڑیں گے محبت سے کر دے بات کریں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دعویٰ یار دیوانے کا دعویٰ یار دیوانے کا دعویٰ یار دیوانے کا
جوڑ میٹھا سانو جوڑ میٹھا سانو حسنین دکھانے دا جوڑ میٹھا سانو جوڑ میٹھا سانو حسنین دکھانے دا جوڑ حسنین دے لانے دا پتایا اپنو حالا دا پتایا اپنو حالا دا پتایا میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم لجپالا دا میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم لجپالا دا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم لجپالا دا آئیے ملتے کچھ غلط اسکار رہتے ہیں شاہدین سے شیخ بھائی سے بخاری تھا زبردست انڈکشن ہوا ہوا کوشش کی ہے آگے محفل پہ ذکر مصطفیٰ کے ذکر جو ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ مجھے غالباً 3 سال پہلے فالج ہوا تھا اور دوران محفل اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوا تھا اور الحمدللہ 5 دن کے بعد میں ذکر مصطفیٰ کے سب اٹھ گیا اور جب میں ویل چیئر پہ تھا میری زبان تھلتھلا رہی تھی کانپ رہی تھی یعنی کہ آواز نہیں میری نکلنی رہی تھی میرے منہ پہ صرف ایک شعر تھا سیدھی اعلیٰ تھا کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور آخر میں نے وہ اسکورٹ پر جگہ آپ پریشان نہ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ غمزدوں کو رضا مجدہ کی ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے پھر ٹھیک ہو کے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد 5 دن کے بعد آنے کے بعد میں نے الحمدللہ 4 محافظ پڑھی ڈاکٹر سختی سے منع کیا مگر ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اگر ذکر مصطفیٰ میں موت نصیب مجھے اس سے بڑھ کے موت اچھی موت نہیں ہے آئیے مل کے جو مجھے ٹائم دیا گیا اس کے اندر انشاءاللہ کا خیال تمام کروں گا آئیے مل کے پڑھتے ہیں اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ تیرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی میں سجاتا تھا سرکار کی مجھ کو ہر شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا کم ہے کہ میرے خدا
یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنی محبوب کا امتی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو بھی آیا میرے دل میں سرکار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں میرا لجپال کے، صدقے جاؤں میرا لجپال کے، صدقے جاؤں میرا لجپال کے۔ ہر گھر وہ سخی نے سخی کر دیا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ مدنی منا میرا بیٹا ہے، یہ آپ اپنے ٹائم میں اس کے سے انشاءاللہ اس کو کہتا ہوں، کلام پڑھے گا انشاءاللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محترم بھائی محمد شکیل قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔
آئیے فوراً بعد سرزمین چنیوٹ کا ایک خوبصورت نام ثناخانی کے حوالے سے جانا پہچانا نام تشریف لاتے ہیں جناب محترم بھائی محمد آصف اطہاری قادری صاحب، آپ تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری جو ہے وہ خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام دوست، تمام احباب باذوق ہو کر، باادب ہو کر مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ دوسانی بھائی کھڑے ہیں، تشریف لیں آگے۔ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بزم میں حاضر ہے۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی محفل ہے، اور محفل میں آنے والے کچھ نصیب ہوتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محفل میں حاضر ہیں، مل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے، سنیں گے۔ جو نعت خواہ اسٹیج سے پڑھ رہے ہیں مرحبا، جو اسٹیج پہ نہیں ہے آپ بھی نعت خواہ بن سکتے ہیں اگر نعت خانوں کا ساتھ ہے، مل کر ادب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ذوق بلند ہوگا۔ شاید کہتا ہے ہو دیا ضربہ لائی جا جو من دیار ملائی جا، جو من دیار ملائی جا، جو من دیار ملائی جا، تینوں کم دی گل دساں سونے درود پہنچائے جا۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سامنے کوئی میرے سونے نبی لجپال، سامنے کچھ میرے سونے نبی لجپال، رب نے بنایا شان، رب نے بنایا شان، آمینہ دے نال گال۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ چار چوفیرے چاند کویا تیرے پیار کا، چار چوفیرے چاند کویا تیرے پیار کا، آج ہے بیدار سونے سبھی دیدار کا، آج ہے بیدار سونے سبھی دیدار کا۔ جیڑا تیرے دیوے والے، جیڑا تیرے دیوے والے، جیڑا تیرے دیوے والے، رب ہو دے بار، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک دفعہ اگر مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ محفل میں ذوق دوبالا ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بھر بھر جھولیاں دیوانے لے جاتے نے،
سبحان اللہ. آئیے سید اعلیٰ حضرت عامل سنت کے کلام کے چند اشعار پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ السلام کی نعت جو کلام لکھا ہے کمال کر دیا ہے، اور شاید اعلیٰ حضرت عامل سنت نے اپنے کلام کے اس پہلے شعر میں کمال کا ذکر بھی کیا ہے. اور آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان حضور ہے. سخن جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان بخار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے دعا نہیں، وہ کمال حسن جناب محترم بھائی محمد ناظر مطاری سے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور اپنی حاضری کی آخر میں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا خوبصورت نعتیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے.
آئیے عزیزہ نے میرا بھی قدر ہمارے ضلع فیصل آباد کی اور ہمارے مدنی چینل کے معروف ثناخان مصطفیٰ جناب محترم بھائی محمد عبدالرؤف اتاری صاحب، میں آپ سے انتہائی محبت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ تمام احباب محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی زبان کھلا و خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ محبت سے بابا سے بلند مل کر درود پاک پڑھے۔ نور خدا نے کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت کا کلام تسمین چراغ گولڑا پیر سید نصیر گولڑوی چشتی نظامی علیہ رحمت کی 2-3 بند آپ بھائیوں کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ نور خدا نے کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا سہارا کسی نے مانگا، پڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں قربے بہا دیے ہیں۔ اور مقطع سنیے گا، اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم، دنیا علم و فن میں تیری جا مسلم، نزد نصیر تیری طرز نواب مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تمام دوست محبت سے بابا سے بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری قدموں میں جو ہے غیر کا ہوں کیا دیکھیں، کون نظروں کی چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں کے چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ سے اپنی آنے کا آغاز کروں گا، اتنا مجھے وقت ملا ہے، مفتی صاحب سے تشریف لانے والے ہیں، ان کا انشاءاللہ بیان سنیں گے۔ جتنے بھی احباب تشریف فرمائے بڑی محبت کے ساتھ ایک بار تشریف پڑھیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک
اونچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اور ملک سخن نشانی تم کو رضا مسلم جسم پہ آ گئے ہو سکے دکھا دیے ہیں جس راہ چل گئے تمام کرتا ہوں محبت کے سرسور کی طرح کلام ہے بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں انہیں کے گھر بھی تو ہے یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی تو ہے یہ معجزہ ہے لباس بشر
اجنینا لایا کیوں جڑیاں 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 اج سکھ میں تیرا زندہ تیری آج سکھ میں تیرا زندہ تیری کیوں دگڑی توبہ سنگا تیری لو میں جنشوں پر چنچے لو میں جنشوں پر چنچے آج تیرا لایا کیوں جڑیاں آج تیرا لایا کیوں جڑیاں موکل چلتے بدن شانا شانی موکل چلتے بدن شانا شانی ماتھے چمچے دکھاچ دورانی ماتھے چمچے دکھاچ دورانی کالی زلفتے اکبر سرسانی کالی زلفتے اکبر سرسانی آنکھیں موڑ آنکھیں نے حد بردیا آنکھیں موڑ آنکھیں نے حد بردیا اچھل جا جانا جڑیا اچھل جا جانا جڑیا اسی صورت دلوں میں جانا سبحان اللہ اسی صورت دلوں میں جانا اسی صورت دلوں میں جانا جانا کے جانے جانا جانے کے جانے جانا سچ ساتھا سے رب دے میں شانا سچ ساتھا سے رب دے میں شانا جس شانے تو شانا سب بڑھیا جس شانے تو شانا سب بڑھیا اجنینا لایا کیوں جڑیا اجنینا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ اجمالا سبحان اللہ اجمالا ما احسن تما اکمالا ما احسن تما اکمالا اتنے میرے مارے تیری سزا اتنے میرے مارے تیری سزا ہوش شاکر کیا کیا لڑیاں ہوش شاکر کیا کیا لڑیاں اجنینا لایا کیوں جڑیاں اجنینا لایا کیوں جڑیاں بھائی اکبر اور قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ہاتھ میں پیش کر رہے تھے کہ جتوں بشر کی شاہ و گدا تھی جس کی نصیب وہ شان خدا بدے ہوش کے منہ ہوں بول پیا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق آنکھیاں کتھے جا لڑیاں بڑے خوبصورت انداز میں بھائی عبدالروف قاری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے آئیے عزیزان گرامی قدر ایک مرتبہ پھر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں عالم اسلام کی خوبصورت معروف اور مصروف آواز زینت القرآ نجم القرآ فخر القرآ جناب محترم المقام قاری حبیب احمد نعیمی صاحب
मैं आपसे इंतहाई मोहब्बत से इल्तिमास गुजार हुआ कि आप तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारी समाअतों को, हमारे क़ल्ब व ज़हान को मुस्तफ़ीज़ फरमाने की शान हासिल करें। रसूल बरकत के लिए एक मरतबा मोहब्बत से नारे का जवाब दे। कोई ज़बान बुलंद खुश रहे, बुलंद आवाज़ से बोलिएगा नारे तकबीर। वो पिछले वाले अहबाब आप भी बुलंद आवाज़ से बोले नारे तकबीर। आप दोनों हाथ उठा के अपनी अना के लिए नहीं बल्कि मेरे आका की सना में अपने लब खोलते हुए दोनों हाथ उठा के बोले नाराए रिसालत। फिर बोलिए नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, बोले बोले ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हर सहाबी नबी, बोले हर सहाबी नबी नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गासिया, 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 गासिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم माशाअल्लाह जनाबे मोहतरम ज़ीनतुल कुरान नजमुल कुरान जनाबे मोहतरम कारी हबीब अहमद नाइनी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम से हमारी समाअत को हमारे क़ल्ब व ज़हान को मुस्तफ़ीज़ मुनव्वर मुअत्तर मुअब्बर फरमाने की सादत हासिल कर रहे थे। आइए अब जनाबे क़िबला कारी साहब दरूद ताज से हमारी समाअत को मुनव्वर करते हैं। तमाम भाई मिलकर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। सलात व सलाम अलैका اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منبوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم
الكرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الزهى جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر وفوق سدرة وانتهى مقامه وقاب قوسين سيفه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين مقصود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत आज नारे खत्म नबुव्वत हर सहाबी नबी नारे हैदरी नारे गौसिया उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह जनाबे मुहतरमुल मकाम ज़ीनतुल कुर्रान नजमुल कुर्रान जनाबे मुहतरम कारी हबीब अहमद याहिनी साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम से दरूद ताज से हमारी समाअत को हमारे क़ुलूब अज़हान को मुस्तफ़ीज़ फरमाना। तो आइए अज़ीज़ा ने गिरामी कदर मैं इंतहाई अदब से एहतराम से दावत सुखत पेश कर रहा हूँ। इस्तिफ़लाते हैं मुफ्ती अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा सरमाया अहले सुन्नत जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहिब जी तवज्जुह मैं आपसे इंतहाई अदब से इल्तिमास गुज़ार हूँ क़िबला हज़रत साहिब इस्तिफ़ला कर अपने खूबसूरत अल्फाज से हमारी समाअतों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। तमाम आबा मोहब्बत से एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। نحمده ونصلي
وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے اور درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام بلند آواز کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز اور محتشم حاضرین اور سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما قابل تقریب نعت خوانان، علماء، قراء، حفاظ اور باپردہ تشریف فرما میری عزت مآب دختران اسلام. سب سے پہلے جناب حاجی محمد احسان صاحب کے خدمت گزار صاحبزادگان کو اور جناب حاجی محمد منشا صاحب کے صاحبزادگان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج اس فیملی ان نوجوانوں کی محنت، لگن اور تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد اپنی تمام تر رعنانیوں سمیت سجی ہوئی ہے. یہ ان نوجوانوں کی سعادت ہے اور ان کے والدین کی عمدہ تربیت ہے کہ اللہ نے نوجوانی کے قیمتی دنوں میں انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے یہ دین کا، مدحت مصطفیٰ کا اور تبلیغ اور تعلیم دین کا ایک باپرکات عمل جاری ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان نوجوانوں کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سوسائٹی کو، معاشرے کے ہر طبقے کو ہمیشہ خیر نصیب فرمائے. آج میں سوچتا آ رہا تھا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں. میرے دل میں بار بار کچھ ہستیوں کا ذکر مچل رہا تھا کہ آج میں ان ہستیوں کا ذکر ضرور کروں. ان میں سے دو تین وہ ہستیاں جو خواتین میں سے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زبان سے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں سے ایک خاتون وہ ہیں جس خاتون کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روح الامین
सिदरा के मकीन हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने जन्नती खातून को देखना हो तो वो हज़रत अली की वालिदा, आपकी चच्ची हज़रत फातिमा बिन्ते असद को देखना। हज़रत फातिमा बिन्ते असद वो खातून है जिन्हें ये शरफ मिला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल के बाद जिस खातून को हुजूर की माँ होने का शरफ हासिल हुआ, इस एतबार से कि रसूलुल्लाह खुद उन्हें माँ कहते हैं, वो हज़रत अली की वालिदा हज़रत फातिमा बिन्ते असद। हज़रत फातिमा बिन्ते असद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कई मरतबा खिराज तहसीन पेश किया। आज दुनिया में कोई किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए तारीफ करता है, कोई किसी गर्ज के लिए किसी की तारीफ बल्कि खुशामद तक करता है, लेकिन याद रहे अल्लाह या उसका हबीब जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ सच्ची होती है, वो तारीफ उम्दा होती है और वो तारीफ हकीकत पर मबनी होती है। हज़रत फातिमा बिन्ते असद का इंतकाल हो गया। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस तफसील के साथ मौजूद है और दीगर किताबों में। मैं उन हदीस का खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर खबर पहुंची कि आपकी चच्ची हज़रत फातिमा का इंतकाल है। ऐसे हमारी सोसाइटी में जहाँ बहुत सारी खराबियाँ पैदा हुई हैं, वहाँ एक खराबी ये भी जन्म ले चुकी है कि हमारे नए मुआशरे और नए नस्ल में रिश्तों के हवाले से जिन रिश्तों से बेजारी महसूस की जा रही है वो चच्चा चच्ची फूफी के रिश्ते हैं। मैं बड़े दर्द दिल के साथ माँओं से दरख्वास्त करता हूँ, कभी भी अपनी औलाद को उनके चचाओं फूफियों चचियों से मुतनफ़्फ़र न करिएगा, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो किसी औलाद ने खुद अपनी मर्ज़ी से कायम नहीं किया। ये वो रिश्ते हैं जो मेरे रब ने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं। जिन रिश्तों को रब ने एक बच्चे के लिए पसंद किया, अगर आप अपने बच्चों को उन रिश्तों से बेजार करेंगी, थोड़ा सा नतीजे पर गौर कर लें कि आप किसके बनाए हुए रिश्ते को तोड़ना चाह रही हैं। और ये वो रिश्ते हैं जिनको निभाने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउर रहीम, जिस शख्स ने अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। वो महफिल मिलाद किसी काम नहीं आएगी। जिस महफिल मिलाद में आप आते तो हैं, मगर उस महफिल मिलाद में आप सबक हासिल करके रिश्तों के हक अदा नहीं करते। चच्ची की अजमत के लिए यही काफ़ी है
کہ رسول اللہ اپنی چچیوں سے پیار کرتے ہیں. چچا کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کا ادب کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کا احترام فرماتے. یہاں تک کہ آپ نے ایک مرتبہ پر ارشاد فرمایا ان عم الرجل صنع ابی، فرمایا کسی شخص کا بھی چچا میرے دین میں باپ کا درجہ رکھتا ہے. جس طرح تمہارے باپ کا تمہارے نزدیک مقام ہے، اسی طرح میں اس دین میں چچا کو بھی تمہارے باپ کا درجہ دے رہا ہوں. چچی کو ماں کا درجہ دیا، خالہ کو ماں کا درجہ دیا. لہذا وہ شخص یا وہ عورت، میں سمجھتا ہوں زمانے بھر کی سب سے بدنصیب عورت ہوگی جو اپنی اولاد کو ان کے چچاؤں سے، ان کی پھپھیوں سے بیزار کرے. ایک فاطمہ زہرا کی ماننے والی کنیز کبھی بھی ان رشتوں کو کمزور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. سنیے مسلم کی حدیث کا خلاصہ. جب اللہ کے رسول تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ایسی بے چینی اور ایسی المناک خبر گویا کہ کبھی آپ کو نہ پہنچی تھی. اللہ کے رسول کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا. تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے اور جس چارپائی پر ان کا بدن مبارک تھا اس کے قریب بیٹھ گئے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو تھے. ایسی غم کی کیفیت کہ جو دیکھتا وہ بھی بے چین ہو کر رونے لگتا. اللہ کے محبوب نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کنت امی بعد امی، کہ اے فاطمہ بنت اسد، میری حقیقی ماں حضرت آمنہ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ ہی تو میری ماں تھی. جس نے مجھے ماں جیسا پیار دیا، جس نے مجھے کبھی بھی کسی شے کی کمی نہ ہونے دی. اور اے میری چچی ماں، میں وہ وقت بھول ہی نہیں سکتا جب کھانا پکتا آپ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھی. طالب کو، جعفر کو، عقیل کو، علی کو بعد میں کھلاتی تھی اور پہلے مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر کھانا کم ہو اور ایک ہی بندے کے کھانے کا ہو تو آپ مجھے کھلا دیتی اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتی تھی. عزیزو، آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے. ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سیاہ فام اور کالی بھی کیوں نہ ہو، وہ دنیا بھر کے گوروں اور حسینوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ماں کا دل ایسا محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کے نزدیک اس کی اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اگر میں یہ کہوں تو یہ برا نہیں ہوگا کہ اولاد کے معاملے میں بخیل ہونا یہ عورت کی خوبی ہے. اس معاملے میں عورت کا بخل ہی اس کا حسن ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کسی کی اولاد کو ترجیح نہیں دیتی. لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ پیمانہ توڑ دیا اور کہا میرے نزدیک میری اولاد سے بڑھ کر بھی محمد مجھے زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو حضور ان کے وصال کے بعد فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے میری چچی ماں جب نئے کپڑے آتے ہیں. حضرت ابو طالب کے جو مالی حالات تھے وہ کوئی بہت زیادہ آسودہ نہ تھے، اس لیے کبھی کبھار بچوں کے کپڑے سلا کرتے
नया लिबास आता, हजरत फातिमा बिनते असद सबसे पहले यतीम अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का लिबास तैयार करती, कपड़ा बचता तो अपने बच्चों का कपड़ा तैयार करती। हुजूर के साथ ये उनकी वफा थी, हर मामले में, इवन के मोहब्बत देने में मैं ये नहीं भूल सकता। फिर हुजूर उठे, अपनी कमीज मुबारक उतार दी, खुद चादर जेब तन कर दी, फरमाया मेरी कमीज को इनके कफन में शामिल कर दो। यहाँ तक ना इत्तेफा किया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और जहाँ हजरत बीबी फातिमा बिनते असद की जन्नतुल बकी में कब्र बननी थी, उस कब्र के अंदर लेट गए। देर तक मेरे हुजूर वहाँ लेटे रहे, तस्बीह पढ़ते रहे। फिर आप कब्र से बाहर आए, जनाजा हुआ, और जनाजे की कैफियत देखे क्या थी। उमूमी तौर पर जनाजे में हम कितनी तकबीरें पढ़ते हैं? जरा जरा पढ़ता है वही दस दे, 4 तकबीरें पढ़ते हैं। 4 तकबीरात अगर नियत की थी मैं 4 तकबीरात नमाज जनाजा। लेकिन जब हुजूर अपनी चच्ची माँ हजरत फातिमा बिनते असद का जनाजा पढ़ा रहे थे, अश्क रवा थे, मोहब्बत की कैफियत की दुनिया में तरातुर मचा हुआ था। हुजूर तकबीर कहते गए, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई। हुजूर तकबीर पर तकबीर कहते जा रहे हैं। सामने चच्ची माँ थी, हुजूर की मोहब्बत इतनी बड़ी कि सरकार तकबीर रोक ही नहीं रहे। हजरत फातिमा बिनते असद के नमाज जनाजा में मेरे मुस्तफ़ा ने 70 तकबीरें अदा फरमाई। 70 तकबीरें पढ़ी। फिर नमाज जनाजा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उन्हें कब्र में बिठाया, मट्टी डाली, सरकार कब्र पर बैठे हैं और बैठे ही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से उठकर जाने का जी नहीं कर रहा। और वहाँ बैठे बैठे फिर हुजूर ने एक दुआ की, और मैं अपने पूरे वसूल से कह रहा हूँ, ज़ख़ीरा हदीस में मैंने इस दुआ जैसी दुआ सरकार के लबों से किसी और के लिए कभी मांगते हुए नहीं पड़ी। सरकार ने जो दुआ चच्ची के लिए की, यूँ दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मी फातिमा बिनते असद। ऐ अल्लाह, तू मेरी माँ फातिमा बिनते असद की मग़फ़िरत कर दे, बिहक़्क़िल अंबियाई व नबिय्यिका। और एक हदीस में यूँ अल्फाज है, बिहक़्क़ि नबिय्यिका वल अंबियाई लज़ीना मिन क़ब्ली। ऐ अल्लाह, तुझे हज़रत आदम का वास्ता, तुझे हज़रत नूह का वास्ता, हज़रत हूद का वास्ता, हज़रत सालेह का वास्ता, हज़रत मूसा, इब्राहीम, ईसा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया का जिक्र किया। फरमाया, या अल्लाह, तुझे इन सारे नबियों का वसीला मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा दे रहा हूँ, तो मेरी माँ की बख्शिश कर दे। और यहीं तक नहीं, मेरे मौला, तुझे तेरे महबूब मोहम्मद का वास्ता मेरी माँ की बख्शिश फरमा। ऐसी जज्बे से, मोहब्बत से, इखलास से और चाहत से भरी हुई दुआ जो सरकार ने अपनी चच्ची माँ के लिए की, मुझे कम से कम किसी और के लिए ऐसी दुआ नजर नहीं आई। आज लोग झगड़ा करते हैं कि ये वसीले की बात करते हैं, हमें किसी और की दलील और मानने की कोई हाजत नहीं। मेरे सरकार ने खुद दुआ फरमाई अपनी चच्ची के लिए, सारे नबियों का वसीला देकर दुआ कर ली। यही दलील हमारे लिए काफी है कि खुदा को भी वसीला पसंद है, मुस्तफ़ा को भी वसीला पसंद है। वो कहते हैं, भाई आप चले जिंदा का वसीला पेश कर लें, जो वफात पा चुके हैं उनका वसीला पेश करना कहाँ लिखा है, वो जायज़ नहीं है। तुम्हें
जवाज के लिए ये हदीस नजर आती है या नहीं आती, हमें कोई परवाह नहीं। हमें तो नजर आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं 1,24,000 वफात पाए हुए सारे नबियों का वसीला देकर अपनी चची मां के लिए दुआ फरमाई। बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि अल्लाह को भी वसीला पसंद है, वसीला कबूल है, वरना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम वसीला देकर क्यों दुआ करते। हमें अकल की दलीलों में मत उलझाओ, हमें अपने जहन की खुराफात में या हमारी नस्ल को मत उलझाओ। हमारे लिए यही काफी है कि अल्लाह के हबीब ने दुआ की, वसीला अपना भी दिया, वफात पाए हुए नबियों का भी दिया, अपना वसीला देकर बताया जिंदा का वसीला भी जायज है, नबियों का वसीला देकर उम्मत को बताया जो वफात पा गए हैं अल्लाह के उन प्यारों का वसीला भी जायज है। इस तरह हुजूर ने दुआ फरमाई हज़रत सैयदा फातिमा बिन्त असद के लिए। अब यहाँ इस हदीस पे गौर कीजिए। पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा आपने अपनी चच्ची माँ के लिए किया ऐसा हमने कभी देखा नहीं। आपने इनको अपनी कमीज अता की, इनकी कब्र मुबारक में लेट गए, क्या वजह है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी कमीज दी इसलिए कि अल्लाह मेरी कमीज की बरकत से इन्हें जन्नत का जोड़ा पहना दे। मैं इनकी कब्र में इसलिए लेटा कि मेरा बदन मस्त होने से अल्लाह दोज़ख हराम करके जन्नत को मेरी चच्ची माँ का मुकद्दर बना दे। मालूम ये हो गया जो लिबास मेरे मुस्तफा के बदन से मस्त हुआ वो किसी के हिस्से में आ जाए वो भी जन्नती, और जिस जगह मेरे हुजूर के चंद लम्हे गुजर गए वो जन्नत का महल और टुकड़ा बन जाता है। जिसको वो नसीब हो जाए वो भी दाखिले जन्नत हो जाता है। अज़ीज़ान इकरामी कदर, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि सरकार ने चच्ची से इतनी मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया अपनी चच्चियों की इज्जत किया करो, उनका एहतराम किया करो, उनसे मोहब्बत किया करो और उनका अदब किया करो। दूसरी हस्ती जो बड़ी शिद्दत से मेरे दिल में आज आ रही थी वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में खाला लगती हैं, और खाला के हवाले से भी हुजूर ने फरमाया खाला तो भी मंजिलत खाला माँ के कायम मकान है। उनका नामे नामी इस पे गरामी जनाब रुमैसा हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हजरत अनस की वालिदा है। बहुत बड़ी खातून थी, इतनी अजीमुल मर्तबत खातून कि आसमान की बुलंदियां भी इनकी इज्जत और मकाम के सामने छोटी पड़ जाती हैं। आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कैसी गरां कदर और वाला शान खातून है हजरत उम्मे सुलैम। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना कुछ सुन के भी आपने अपनी इस्तिकामत का भरपूर मुजाहरा किया है और सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद नहीं किया। हाली नहीं, मजा नहीं आया। पीछे बैठे ने ना नवीना दिशा और सुभान अल्लाह कह दो यार, माशाअल्लाह। ये सदाएं बुलंद होती रहे तो हम समझेंगे कि आप लोग जाग कर पूरी बेदारी और तवज्जो से समाज फरमा रहे हैं, वरना ऐसी मौजूद बदला रही है। हजरत उम्मे सुलैम वो अजीम खातून कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम में अल्फाज हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मेरे आगे आगे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही थी। मैंने जिब्राईल से पूछा क्या जिब्राईल ये किसके कदमों की आहट आ रही है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह
یہ آپ کی جو رشتے میں خالہ ہیں ام سلیم، ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ خاتون جس کو دنیا میں ہی اللہ کے حبیب کی زبان سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا کر دی گئی، ایسی والا شان خاتون جو جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھی۔ جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھی یہ، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دونوں ایز اے ڈاکٹر جنگ میں جاتی ہیں۔ جو زخمی ہوتے ان زخمیوں کی مرہم پٹی اور ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ کے اعتبار سے یہ وہاں کیا کرتی تھی۔ ان میں حضرت ام سلیم اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور اپنے نازک کندھوں پر بھاری بھرکم پانی کا مشکیزہ اٹھا کر میدان جنگ میں جاتی ہیں، اور جو زخمی صحابہ پڑے ہوتے تھے کسی کو حضرت عائشہ پانی پلا رہی ہیں، کسی کو ام سلیم پانی پلا رہی ہیں۔ اچھا، ان کی حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ جنگ حنین کے دن جب گھمسان کی جنگ جاری تھی، حضور تنہا رہ گئے، کچھ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، یہ خنجر نکال کر حضور کے سامنے توڑتی ہوئی آئی، کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام سلیم، اس خنجر کا کیا کرو گی؟ کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی طرف ایک دفعہ آ گیا نا میری نظر سے، یہ خنجر اس کا سینہ چیر دے گا، میں اپنے ہوتے ہوئے کسی کو آپ کے پاس نہیں آنے دوں گا۔ اتنی بہادر، اتنے مردانہ وار جذبات رکھنے والی، بلکہ مردوں سے بھی اعلیٰ ہمت حوصلہ رکھنے والی خاتون حضرت ام سلیم تھی۔ یہ سن کر حضور مسکرانے لگے اور سرکار نے انہیں دعا دی۔ یہ وہ خاتون ہے، میں آپ کو ان کی باتیں بتاؤں گا، یقین جانیے آپ نے اگر تھوڑی سی بھی توجہ سے سن لی نا بات، تو آپ کیا ہی دیں گے سبحان اللہ۔ جس نے ابھی تک نہیں کہا نا وہ بھی کیا ہی دے گا۔ حضرت ام سلیم کے شوہر تھے ابو طلحہ۔ اچھا، یہ ابو طلحہ یہ آپ کے دوسرے شوہر تھے، پہلے شوہر وفات پا گئے تو ابو طلحہ نے آپ کو پیغام بھیجا نکاح کا، آپ خاموش رہی، پھر آیا پیغام، پھر آیا پیغام، آپ خاموش رہی، کیونکہ ابو طلحہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ نے ان کو بلا بھیجا، وہ گھر آئے، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں وحدہ لا شریک اس خدا کو اپنا معبود سمجھتی ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے، جس نے شمس و قمر بنائے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، جس نے مجھے تجھے ساری کائنات کو بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن تم وہ ہو جو اپنے ہاتھ سے لکڑی کو تراش کر ایک نمونہ بناتے ہو، کہتے ہو میرا خدا ہے، جو اپنے وجود میں ہی تمہارا محتاج ہے، تم سوچتے نہیں کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ کی اس گفتگو کی ایسی چوٹ لگی کہ ابو طلحہ لرز گئے، جا کر کئی دن سوچتے رہے، غور کرتے رہے حضرت ام سلیم کی ان باتوں پر۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بات ام سلیم نے کہی صحیح بات تو وہی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام سلیم نے خوشی خوشی ان کا پیغام نکاح قبول کیا اور کہا میں ان کو اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں، ان کا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے۔ ابو طلحہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اکثر رسول خدا حضرت ام سلیم کے گھر آتے ہیں، دوپہر کے وقت کیلولا اکثر آپ یہاں فرماتے ہیں، کیونکہ رشتے میں خالہ تھی، رشتہ ایسا تھا، پردہ بھی نہیں تھا، آنا شرعاً جائز تھا، اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔
यहाँ कैलूला फरमाते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपने 80 सहाबा को लिया, फरमाया भूख लगी है? जी या रसूलुल्लाह भूख लगी है, चलो आओ हम सब मिलकर उम्मे सुलैम के घर खाना खाते हैं। अब ये वो दौर है जब सारों को ही बमुश्किल गुजारा होता है। एक वक्त का खाना खाया है तो दूसरे वक्त के खाने का पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, एहतिमाम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हुजूर 80 सहाबा को लेकर इनके घर आ गए। अबू तलहा ने जल्दी से बताया, मैं सुने हुजूर 80 सहाबा के साथ आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो बताइए आपके पास कितना खाना मौजूद है? कहा मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटियां हैं और कुछ नहीं। इतने में ये बात कर ही रहे थे कि हुजूर अंदर आ गए। इरशाद फरमाया उम्मे सुलैम क्या है? अर्ज की हुजूर सिर्फ 2 रोटियां हैं घर में। कहा 10 सहाबा अंदर आ जाएं। 10 आए। कहा सैर होकर खाओ, जितना जी चाहता है खाओ। 10 सहाबा इकराम ने उम्मे सुलैम के घर से खाना खाया, उठकर बाहर निकले। उम्मे सुलैम ये देखकर दंग रह गई कि जितना खाना खाया गया, जितना मौजूद था वो वैसे ही मौजूद है और खाने वाला रज के खा जा चुका है। हुजूर ने कहा 10 और आ जाओ। उन्होंने भी खाया, खाना वही मौजूद, वो खाकर चले गए। 10 और आ जाओ। उन्होंने भी सैर होकर पेट भर के खाना खाया, खाना उतने का उतना ही मौजूद। हत्ता के 80 सहाबा इकराम ने खाना खा लिया। उम्मे सुलैम के घर की बरकत दे, खाना वहां का वही मौजूद था। और कमाल इसमें एक और नुकता ये भी है कि हुजूर ने खाना सामने रखा, पहले उस पर पढ़ाई करते रहे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने या कुरान पढ़ना है या हदीस जो अपने कलिमात होते हैं वही पढ़ने हैं। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खाना सामने रखकर कुरान भी पढ़ रहे हैं, अपने कलिमात भी पढ़ रहे हैं। अहले सुन्नत की ज़बान में मोहब्बत भरे लहजे और अल्फाज में इसी को ख़त्म शरीफ कहते हैं। तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, तुम नहीं भेजना चाहते तो ना भेजो, हमारी ज़बान में इसी को ख़त्म शरीफ कहते हैं। ये हज़रत उम्मे सुलैम के घर की बरकतें हैं। एक मरतबा हुजूर इनके घर आराम फरमा रहे हैं, उम्मे सुलैम कहीं बाहर गई थी, वापस आई, देखा हुजूर के बदन मुबारक पर पसीने के कतरे निकल रहे हैं और सरकार सो रहे हैं। उन्होंने जल्दी से एक शीशी ली और पसीने के कतरे उस शीशी में जमा करने शुरू कर दिए। शीशी भर गई छोटी सी। हुजूर की चश्माने दिल नवाज खुली। कहा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा हुजूर आपके बदन मुबारक का पसीना कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा खुशबू देता है, इसलिए जमा कर रही हूं, अपने बच्चों को लगाऊंगी, उनको भी बरकत मिल जाएगी। एक मरतबा इन्होंने अपने शौहर अबू तलहा को भेजा मीना में, जहाँ हुजूर ने हलक करवाया हज के मौके पर। तो कहा कि जल्दी से जाओ, हुजूर हलक करवाएंगे, तुम वहीं पाक में रहना। जैसे हुजूर हलक करवाएंगे, सरकार के सर मुबारक के बाल जितने मिल जाए ले लेना। तो लेके आ गए। हजरत उम्मे सुलैम ने वो बाल पास रखे हुए। जब कभी कोई बच्चा बीमार होता, उन बालों को पानी में घोलती, पानी अपने बच्चे को पिलाती, अल्लाह पाक उसी वक्त शिफा अता फरमा देता। ये मैं आपको कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, उन सहाबात का मामूल बता रहा हूँ जो जलीलुल कदर सहाबा का भी था। ना रसूलुल्लाह ने मना किया, ना अल्लाह ने शिफा रोकी, बल्कि अल्लाह ने इसमें बरकतें और शिफाएं अता करके बता दिया। हमने अपने महबूब के वजूद को सरापा बरकत बनाया हुआ। रिज़ान करामी, ये हजरत उम्मे सुलैम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज्जत से नवाजा, बड़ी दुआएं अता फरमाई। आपको इनकी शख्सियत का एक ऐसा अनमोल और गैर मामूली हिस्सा बताने लगा हूँ जो ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इनके लिए ये मिशाल राह और नमूना।
حضرت ابو طلحہ کا حضرت ام سلیم سے بیٹا پیدا ہوا. بیٹا بیمار تھا. حضرت ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. حضرت ام سلیم بڑی صابرہ خاتون تھی, اللہ کا شکر ادا کیا, صبر کیا. اتنی دیر میں ابو طلحہ اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ ام سلیم گھر میں مہمان آ گئے ہیں, کھانا تیار کرو, انہیں کھانا کھلانا ہے. حضرت ام سلیم نے کوئی واویلا نہیں کیا, شور نہیں مچایا, کوئی بے صبری کے کلمات نہیں کہے, اپنے شوہر سے نہیں الجھی کہ گھر میں بچے کی موت ہو گئی ہے, تمہیں کھانا کھلانے کی پڑی ہوئی ہے. حضرت ام سلیم نے کہا جی ٹھیک ہے. گھر کے اندر والے کمرے میں بچہ بصورت میت پڑا ہے, اس کے اوپر چادر ہے. یہ بھاگوان خاتون, یہ عظیم المرتبت خاتون کچن میں گئی, کھانا تیار کیا, مہمانوں کو کھلایا, بھرپور خدمت کی. مہمان چلے گئے, ابو طلحہ بھی تازہ دم ہو کر آ کر بیٹھے تو اب ان سے بات کرنے لگی. فرمانے لگی کہ اے ابو طلحہ, آپ یہ بتائیے, کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور ایک مدت کے بعد مطالبہ کرے کہ میری امانت واپس کر دو, تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے حق بنتا ہے کہ اس کی امانت واپس کی جائے, جس کی شے ہے اس تک پہنچا دی جائے, یہ ہم پر واجب ہے, ضروری ہے اور لازم ہے. تو پھر حضرت ام سلیم فرمانے لگی پھر سن لیجئے, آپ کا بیٹا عمیر ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا, آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے. یہ کہنا تھا. اس لمحے چند آنسو ماں تھی نا, آنکھوں سے اتر آئے, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھا. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ام سلیم, تمہارے صبر نے اور تمہارے الفاظ نے مجھے صبر اور حوصلہ دے دیا, ورنہ ایک باپ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس صدمے کو اتنی آسانی سے برداشت کر لیتا. یہ ام سلیم ہیں. آج معمولی سی گھر کے اندر کوئی شے موجود نہ ہو تو اپنے شوہروں سے لڑ پڑتی ہیں. مہمان آ جائے تو کھانا کھلانے اور پکانے سے بھاگتی ہیں, معمولی باتوں پر تناٹا بنا دیتی ہیں. یہ ایک مسلمان خاتون امہات المومنین اور صحابیات کی ماننے والے خاتون کو زیب نہیں دیتا. مسلمان خاتون کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے, گھر میں مہمان آ جائے تو اسے اللہ کا تحفہ اور انعام سمجھ کر اس کی خدمت کرنی چاہیے, اور اپنے شخصیت کے اندر صبر کو ایسا ڈھال لے. یقین جانے آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مدد کرے, اللہ میرے ساتھ ہو جائے, اللہ مجھ پر مہربانی کرے, آپ اور کچھ بھی نہ کریں, ہر تکلیف کے موقع پر صبر کر لیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. بھئی اس سے آسان نسخہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ یہ تو کہتے ہیں یہ وظیفہ دے دے, وظیفہ دے دے, وظیفہ دے دے, اور آپ ہر چوک میں بیٹھ کر اپنے درد کی پٹاری کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. صبر آپ نہیں کرتے تو وظیفوں سے کیا کام کرنا ہے؟ اصل وظیفہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ بندہ ہر دکھ تکلیف اور مشکل کے موقع پر صبر کرے. جب صبر کرو گے تو کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کی کوئی مشکل نہیں رہ سکتی. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ایک اور خاتون کا ذکر کروں, اپنی ماؤں کا ذکر کروں. ایک خاتون حضور کی خدمت میں ہے, مسلم میں حدیث موجود ہے, ریاض الصالحین میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے, بڑی کتابوں میں موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، واتکشف، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت میرا پردہ میرے اختیار میں نہیں رہتا۔ مرگی کے دورے کے وقت اگر آپ میں سے کسی کی حالت دیکھی ہو، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل آتا ہے، آنکھیں کہیں اور ہوتی ہیں، بدن کہیں اور ہوتا ہے، بندے کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اب مرگی کا جو دورہ ہے وہ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اطباء کچھ اور کہتے ہیں، جبکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جنات کے اثرات سے ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ مرگی کا دورہ مجھے پڑ جاتا ہے اور میرا پردہ میرے اختیار میں نہیں رہتا، میں اس وقت بے پردہ ہو جاتی ہوں، حضور آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شفا دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سننے کے بعد اس خاتون سے جو بات ارشاد فرمائی، آپ دیکھیے اس خاتون کی عظمت اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئتی صبرتی ولکن جنت، فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر، میں تجھے دو آپشن دے رہا ہوں، تو چاہے تو صبر کر، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ صبر کر لے، جب کبھی ملتی ہو ہونے دے، تو اپنے معاملے میں صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ اب صبر کا انعام کیا ہے؟ جنت، اللہ تجھے جنت دے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، ہاں، اور اگر تیرا یہی اصرار ہے کہ میں دعا کروں تو میں دعا کر دوں گا اور اللہ تجھے مرگی کے مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا۔ اب تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو صبر کر کے جنت جانا چاہتی ہے یا تو چاہتی ہے میں دعا کروں تجھے شفا مل جائے؟ جنت یا شفا یہ اب تیری چوائس ہے، دو تو چاہتی ہے بتا میں وہ کر دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہو گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے یہ اختیار بخشا ہے، محبوب تو جسے چاہتا ہے جنت دے دے، جسے چاہتا ہے شفا عطا فرما دے۔ جسے چاہتا ہے جنت سے نواز دے، جسے چاہتا ہے تو شفائیں عطا دے۔ ہم نے یہ سارے خزانے تجھے عطا کر دیے، اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اعطیت خزائن اللہ، اللہ نے مجھے اپنے خزانے دے دیے۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی، مطلب یہی ہے اللہ نے مجھے اپنے خزانے دے دیے۔ یا رسول اللہ کون سے خزانے دیے؟ یہ نہیں فرمایا زمین کے خزانے دیے، مشرق کے خزانے دیے، مغرب کے دیے، وہ مالی صورت میں دیے یا شفاؤں کے دیے، وہ روحانی خزانے دیے کہ ظاہری دیے؟ حضور نے مطلق فرمایا اے سمجھنے والے، سننے والے، تو محدود نہ کر، مطلق سے بات سمجھ۔ اللہ نے مجھے اپنے سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں، خزانے رب کے مالک میں ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ مجھے دیتا ہے، میں اس کے خزانے مخلوق میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تو چاہتی ہے جنت لے لے، چاہتی ہے شفا لے لے۔ اب اس بیوی نے کیا عرض کیا؟ اور نام بتا دوں اس خاتون کا کیا نام تھا؟ ان کا نامی اس میں گرامی تھا ام ظفر۔ ام ظفر
इस नाम से उन्हें याद किया जाता था। उम्मे ज़ुफ़र उनकी कुनियत थी, इसी से वो मशहूर थी। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात है कि सब्र से जन्नत और दुआ से शिफा, तो फिर मैं आका जन्नत को इख्तियार करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे जन्नत इनायत फरमाएं। अस्बिरु, लिहाजा मैं अपने इस मर्ज पर सब्र करूँगी। जब जब मिर्गी पड़ेगी पड़ती रहे, मैं सब्र करूँगी। आपने फरमा दिया जन्नत मेरा मुकद्दर है, मेरा ईमान है, मैं अपने उस मुकद्दर को पाने के लिए सब्र करूँगी। लेकिन आका बस एक दरखास्त है, मेरी बाएं पहने गौर से सुनिएगा। क्या कहा? सब्र करूँगी। हुजूर ने उन्हें बताया तूने सब्र किया तो जन्नत तेरा मुकद्दर। लेकिन आका मेरी एक दरखास्त है। कहा वो क्या? या रसूल अल्लाह, जब कभी मुझे मिर्गी का दौरा पड़े ना, आप ये दुआ कर दें, कुछ भी हो जाए मेरे बदन पर, मुझे परवाह नहीं, बस मेरा पर्दा कायम रहे। या रसूल अल्लाह, मेरा पर्दा ना हटे, मेरी इस्मत और इफ़्फ़त पर दाग ना लगे। हुजूर मेरे बदन पर पर्दा कायम रहे। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, फदआ लहा, हुजूर ने दुआ कर दी, या अल्लाह मिर्गी के दौरान इसका पर्दा कायम रखना। अब जब कभी उसको मिर्गी का दौरा पड़ता वो सब्र करती, लेकिन अल्लाह का फजल देखें, दुआए मुस्तफ़ा की कबूलियत का नजारा देखें, कभी उनका पर्दा नहीं कटा, पर्दा कायम रखा। क्योंकि उनकी चाहत थी, उनकी तड़प थी, उनके अंदर से ये आवाज़ थी कि अल्लाह को पर्दा पसंद है, मेरे मुस्तफ़ा को पर्दा पसंद है, बस वो कायम रहना चाहिए, वो मेरे बदन से किसी तौर पर ना सिरके। इसलिए अल्लाह ने भी एहतमाम कर दिया, रसूलुल्लाह ने दुआ भी फरमाया। अज़ीज़ान किरामी कदर, इससे आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह ने अपने हबीब को कैसी शानों से नवाजा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनने, उनके प्यारे प्यारे तज़किरों से अपने मशामे जान को मुअत्तर करने के लिए हम यहाँ बैठते हैं। और महफ़िल मिलाद हम अपने लिए सबक और अपने लिए नमूना हयात तलाश करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ट्रैक कायम करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक बख्शे। जो कुछ आज सुना है ये प्यारे प्यारे मोती अपने दिल में बसाने की तौफीक दे। दुआ गो हूँ इन बरादरान के लिए, अल्लाह इनका इकबाल बुलंद करे, इनके रिज़्क़ में बरकत दे, ताकि आप लोगों के लिए ये खुशबुओं से मुअत्तर गुलिस्तान हर साल सजता रहे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मोहतरमुल मकाम सरमाया अहले सुन्नत, मुफ्ती अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी साहिब क़िबला बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने प्यारे बयान से हमारी समाअतों को, हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुस्तफ़ीज़ फरमा रही थी। मैं 2-3 अशार के लिए भाई मोहम्मद आमिर साहिब से मुल्तमिस हूँ तो वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश करें। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे फैसलाबाद के मारूफ शनाख्त मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद अरफात मदनी साहिब खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। सभी अहबाब मोहब्बत से एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। सलात व सलाम। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। दो शेर, वक्त कम है, मेरे साथ मिलके दूसरी का नवाना पेश करना है। सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور میری تو کیا ہے میرے غریب نواز میری تو کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار میرا اور میری حاضری کا شیر کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ مدینہ کہاں میری سبب بار آپ سے ہے میں بے میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم بھائی محمد عامر علی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بات بھی پیش کر رہے تھے اب اسی وقت میں نے بھائی محمد الفاظ فاضلی صاحب کے بھائی کا حوالے کرنا ہے آپ کی آمد سے قبل مجھے یہ بھائی سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ محمد ثقلین چھوٹی عمر کا اچھا دو بچے ہیں ایک بچے کا نام محمد ثقلین ہے دوسرے بچے کا نام محمد حمزہ ہے چھوٹی عمر ہے وہ ادھر ہی پنڈال میں جب آئے کہیں گم ہیں تو ان کی والدہ جو ہے وہ پریشان ہیں تو لہٰذا جی وہ بچے یہاں پر جب کسی دوست کے پاس بیٹھے ہیں محمد ثقلین اور محمد حمزہ دونوں بچے تھے تو
تو لہٰذا ان کی والدہ کے پاس انہیں پہنچایا جائے. اب اسی وقار ایک اور بات کریں بانیہ محفل جناب عزیزم بھائی حاجی محمد منشا صاحب، جناب حاجی محمد احسان صاحب، جناب محترم قاسم علی کھوکھر صاحب اور بھائی محمد شاہد صاحب لانگ مین گروپ فیصل آباد، آپ کی طرف سے یہ تمام دوستوں کی عرض بھی ہے کہ لنگر شریف کا انشاءاللہ جو ہے وہ انتظام ہے، تو تمام دوست جہاں پر بیٹھنا ہے محفل پاک کی آخر پر انشاءاللہ بھائیوں کو لنگر شریف جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچے گا. بات نظمی جو ہے وہ بالکل احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے. میں بانی محفل کی اجازت سے 2 سے 3 بانی جو ہیں وہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تسبیح کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، محبت سے سماعت کیجیے گا. اور ماشاءاللہ بھائی حاجی محمد شاہد صاحب اور دیگر احباب بانی محفل ان کی نسبت میرے سیدی امیر اہل سنت کے ساتھ کی ہے. تو ایک شعر جو ہے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا، پھر 2-3 نعتیہ کلام اس کے پیش کرتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت ہر جگہ عام ہوگا، جو رضا کا دشمن ہے وہ ناکام ہوگا، اور جس جگہ رضا کا غلام ہوگا وہاں پر انشاءاللہ ضرور درود و سلام ہوگا. ایسے نہیں، اگر سمجھ آئی ہے ایک ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. ان کے انداز نوازش میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس شمس وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. اور تجھ سے جو شیر کے منہ آقا، تجھ سے جو شیر کے منہ جانب قرآن گیا. سرخ روح ہو کے دنیا سے وہ انسان گیا. کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا. لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور قبلہ آپ کی توجہ، عقل عیار ہے، عقل عیار ہے تو اس کی حد مانگ ان سے. آپ کی بات سنیے، پھر مدنی صاحب اپنی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں. جس کو سمجھ آ رہی ہے ایک مرتبہ دائیں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز بول دیجئے سبحان اللہ. عقل عیار ہے تو اس کی حد مانگ ان سے، عیار ہے تو اس کی حد مانگ ان سے. ہو جو تعظیم قابل وہ خیرت مانگ ان سے. ہو جو تعظیم کے قابل وہ خیرت مانگ ان سے. فروز محشر کے لیے کچھ تو سند مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں گر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. آئیے عزیزان گرامی قدر، ہمارے ضلع فیصل آباد کے معروف ثنا خان مصطفیٰ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، جن کے لب پر میرے کریم آقا کی نعت ہوتی ہے. استقبال کیجئے گا جناب محترم بھائی محمد عرفات مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں اور دلہائے عقیدت محبت پھول بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سبھی احباب محمد سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام مل کے محبت سے پڑھ لیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم عليك يا حبيب سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا حکم ہے، آئیے مل کے میرے امام کا لکھا ہوا اور خوبصورت کلام شامل ہو جائیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس میں درود پاک کا لفظ بھی ہے، آئیے وہ بھی مل کر پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، 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 اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء ہمارا نبی
سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی ہر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بول دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا سچا ہمارا نبی منگتا بات اٹھتے ہی داتا کی دین دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے اور سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا سچا نبی اور ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے اور یہ کہوں گے اللہ وہ عطا چاہیے جو کہوں گے اللہ وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے اور جب قدم بھی نہ ہم چل سکے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے حضور ہر قدم پر قدم آپ کا چاہیے ہر قدم پر قدم آپ کا چاہیے اور بھر کے جھولی میری میرے سر سارے بھر کے جھولی میری میرے سارے بھر کے جھولی میری میرے سر سارے بھر کے جھولی میری میرے سر سارے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے 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 وہ پاسا کچھ رکھتے نہیں ارے تو جہانی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بس دینے والا ہے سچا ہمارا
سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی 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 قسم شفشاد میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کے قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہو بشر کوئی تجھ سا ہوا نہ ہو بشر کوئی تجھ سا ہوا نہ ہو بشر تیرے خالق حسن و ادا کی قسم 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 کی قسم وہ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا یہ کلام مجید نے کھائی شبا وہ تیرے شعروں کلاموں پتا کی قسم اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی 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 اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہر غمزہ کو رضا مشتاق دیجئے 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 ایک سو کا سہارا ہمارا نبی ایک سو کا سہارا ہمارا نبی سب سے زیادہ والا 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 ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم آئیے بہت بڑا کلام ہے شامل ہو جائیے شاید فرماتے ہیں کہ جبھی ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ
اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کدھے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ کہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ تمہارا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم جفاکار ہیں سب کچھ ہے ہم مانتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہماری نسبت کس ہستی سے ہے کیا کمال کی بات کی شاید کہتے ہیں کہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور غلام محمد حشر میں یوں پہچانے جائیں گے غلام محمد حشر میں یوں پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے یہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ اور میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا کہ مدد کو آگئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آگئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ اور زمانہ
ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ کہ اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے کہ میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو میرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ تیرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبھی میری وہ سمجھے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سیدھا کا ایک اور بڑا خوبصورت کلام اور یہ شامل ہو جائیے بڑا خوبصورت کلام ہے شامل ہو جائیے روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا صدقے اس شخص میں سخاوت بے منگتا تیرا صدقے اس شخص میں سخاوت بے منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بنا تھے اور مل گیا صدقہ تیرا آقا بابا کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا آقا بابا کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں مانگنے والا تیرا
جیسا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابی کا نصیب اور جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے قدم رکھ وہاں پھول اور جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے اور جبل سونے کے چاندی یہ تیرے ساتھ چلے آقا تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے آقا تیرے قدموں میں جو ہے تیری سرکار میں لاتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث اعظم جو میرا میرا جو میرا شاہ جینا جو میرا ہے اور زیادہ بیٹا تیرا 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 وعدہ کیا جو دو کرم ہے شہ شتبہ سنتا ہی نہیں جناب محترم بھائی محمد عرفان مدنی صاحب نے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کی شرط ہوئے تھے. آئیے عزیزہ نگرامی قدر انتہائی ادب سے احترام سے دعوت پیش کر رہا ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل عظیم ثناخان مصطفیٰ بلبل مدینہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں قبلہ حضرت صاحب سے انتہائی عقیدت سے التماس گزار ہوں قبلہ حضرت صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہماری سماعت کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری. الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ کے ساتھ بیٹھیں. یہ گفتگو کرنا بیٹھ کر انہیں قریب بالکل قریب بیٹھ کر اسٹیج پر اپنی گفتگو نہ کریں. یہ موبائل بند کرتا ہے. جن کو موبائل پکڑنے کا شوق ہے کیجیے. مجھے بہت چڑ ہے بیٹھا بھائی. بچہ خود سوچے گا 20 منٹ کھڑا جائے ہم تو تک آ گئے بول بول کے تھک گئے. جن کی قوم ہے وہ کہتی ہے ہم نہ سدھریں کی قسم کھائی. جب کوئی اچھی بات ہے تو قبول کر لیتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے بڑی محبت سے. ہماری آپ یہاں سے باہر نکل جائیں. یہ عام میں کھلنے یہ چیزیں بھیجنے آپ بڑی بات ادھر لیڈیز نکلے بڑی بات. کوشش کریے. اللہ صلی اللہ
وقت میرے لب پہ سجینا ہے نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینا ہے نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینا ہے نبی ہو،
اپنے دامن ملا احسان پر آئے رکھنا احسان جتانا یہ نہیں شان کی اور ہی ہوں گے وہ احسان جتانے والے اپنے دامن ملا احسان رکھنا جب سمانے خورشید قیامت ہوگا جب سوانے سے خورشید قیامت ہوگا تو تم زلفوں کے گنہگار پہ سارے رکھنا اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سارے پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا شاید اس راز سے خالق میرے آقا گزرے شاید اس راز سے خالق میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا
آنکھوں سے تارا اشک کا بہا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پہ دعائیں امت بدکار بدتے لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے اگر حضور کا آفت میں مبتلا
ادو حضور آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا حسن فقیر کا جنت میں کس طرح ہوگا. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. جنت میں جائیں گے نبی کے غلام. جنت بنی ہے نبی کے غلاموں کے لیے انشاءاللہ. حسن فقیر کا جنت میں اللہ فرماتا ہے میں بندے اور اس کے زن کے درمیان میرا بندہ جیسا مجھ سے زن رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا. الحمدللہ ہمیں زن نہیں یقین ہے. حسن فقیر کا جنت میں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا فاروق اعظم کو اپنا جبہ دیا تو کہا یہ اوے سے تحقیق ہو جائے. ان سے مل کر میری امت کے لیے دعا کرو. خیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حیدر کرار مولا علی جب وہاں پہنچے جبہ دیا تو پھر نوے سے علیہ نے عرض کی کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں شب و روز ان کی جلوے دیکھتے ہیں. ذرا مجھے بتاؤ نا محمود کے ابرو کیسے. دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کیا سوال کر دیا. آپ بارگاہ اس وقت جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو رعب نبوت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں. کبھی حضور کو چیز بھر کے دیکھا نہیں. ہوش رہتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ کوئی حضور کو کچھ ایمان کے دیکھے. اس کے لیے چاہیے بے خودی. کیا چاہیے؟ تو بے خودی داری ہوتی ہے. اور دراصل بے خودی جو ہے نا یہ ہے کیا؟ برادر اعلیٰ کہتے ہیں بے خودی ہے باعث کشف حجاب. بے خودی جو ہے نا یہ ذریعہ ہے حجاب کے ہٹنے پردوں کے ہٹ جانے کا. یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. بے خودی ہے باعث کشف حجاب. مل گیا ملنے کا راستہ مل گیا ملنے کا راستہ مل گیا. تو بے خودی کبھی کبھی درکار بھی ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خودی میں نہیں ہو سکتے, بے خودی میں ہی ہوتے ہیں. بے خودی انداز بے خودی
के मुझ दीवाना को छुपा बैठे करके मुझ दीवाना तुझे रख लूं है जलवाए जाना इतना तो करम करना है चश्मे करीबाना इतना तो करम करना है चश्मे करीबाना कि जब जान लगो करो तुम सामने आ जाना जब जान लगो करो तुम सामने आ जाना। लेकिन आप एक कागज में एक कलम में मेरे काम करें अपने करीबी कोई गार्डन बाग वहाँ उसको बगौर देखे फिर घर पे आकर कागज पर लिखना शुरू करें जैसा देखा ना वैसा लिखना शुरू करें। जब लिख ले तो फिर वो पेपर जाकर लिखकर बाग में जाए और देखें जैसा देखा था वैसा लिखा है नहीं होगा तो फिर आप कोशिश करें और दोबारा लिखें और लिख कर फिर जाए बाद और देखें तो वैसा नहीं है थोड़ा अभी भी बाकी इसका करते 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 जब आप ईद का ये दीदार का मामला तो पक्का हो जाएगा और फिर जब आप लिखोगे ना और फिर किसी को बोलो कि खत पढ़ो या ये लेटर पढ़ो तो वो कहेगा मैंने ये पेपर पढ़ा नहीं मैंने इसमें बाग देखा बाग देखा हालांकि पढ़ कहता है देखा उसको लिखा ऐसा है बिल्कुल लगता है कि वहाँ हम मौजूद हैं हम देख रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझाने के लिए अर्थ की जाती है। ठीक है क्या कह रहे हैं बेगम जवाब से आगे आगे सवाल होगा खबर में जब पहुंचूंगा भरने के बाद तो सवाल होना ना तो सवाल कैसे होना है हुजूर को दिखाएं कैसे लगता और दिखा कर पूछेंगे तो कहते हैं कि मैं आपको इतना दे दूं कि ये आपका चेहरा जो है ना चेहरा मुबारक ये नक्श हो जाएगा और आगे अगर मुझसे फरिश्ते पूछे तो मैं कह सकूं हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं इतना तो करम करना है चश्मे करीमा जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। इसमें एक बात करो इसकी अब बात करो देखो आम तौर पर भी हमारा जो इम्तिहान होता है ना तो इम्तिहान उसी में से होता है जो पढ़ाते हैं तो पढ़ाते नहीं तो वो सवाल आ जाए जो पढ़ाया है तो क्या कहते ये तो पढ़ाया नहीं सवाल क्यों देते सोचे पढ़ाया नहीं अब इसकी में समझो सवाल क्या हो मन रब्बू का हम पढ़ाएगा रब्बी अल्लाह माँ दीनों का हमको पढ़ाया गया दीन इस्लाम। अब ये तीसरा सवाल जो है ना इसका कदर मुशाहिदे से माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल बता इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था तो कोई कहना है देखी तो इसी बिना पर सूचा कहते हैं कि जिंदगी में एक मरतबा हर मोमिन को हुजूर का दीदार होना है मरने से पहले। हाँ कैटेगरी होती है जो खास होते हैं खवास होते हैं
وہ تو بارہا شرف پاتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر گاہے گاہے گرم ہوتا ہے، باقی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے دیدار کو روک لیا جاتا ہے فتنے کا اندیشہ۔ ہر چیز سنبھالنا آسان نہیں ہوتی، پیمانے سے زیادہ مل جائے تو پھر چھلک جاتی ہے نا، تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے دیدار کو روک لیتے ہیں، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے دنیا سے تو اس وقت سرکار کرم فرماتے اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، کیونکہ آگے سوال ہونا ہے اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریم جب جان لگو تم قبر میں پہنچوں منکر نکیر پوچھے ماں میں فرشتوں سے کہوں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار جب جان لگوں پر ہو تم جی چاہتا ہے تو بھیجوں میں انہیں کیا زبردست بات کبھی کتنی ہوشیاری والی بات کی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، وہ مستی میں بھی ہوشیار، اللہ 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 اللہ، وہ مستی میں بھی ہوشیار، اللہ 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 اللہ، کتنی ہوشیاری والی بات کرتے ہیں بیگم شہباز صاحب کہ جی چاہتا ہے تو ہوتے جو میں انہیں آنکھیں، ارے درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، کیا پیش کروں جانو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، دل چاہتا ہے تحفے میں ہے جو میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا، اور پینے کو تو پیوں گا رج رج کے پیوں گا، پینے کو تو پیوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساتھی ہو، اجمیر کا ساتھی، اجمیر کا ساتھی ہو، اور بغداد کا مہمانہ، اجمیر کا ساتھی ہو، بغداد کا مہمانہ، کیا لفظوں میں شرے قدموں میں گروں، عاشق افغانی عاشق افغانی کیا لطف میں قدموں میں گروں گے سرکار دیکھو دیوانہ دیوانہ سرکار دیکھو کسی عاشق سے وہ خود ہی کہہ دے یہ میرا دیوانہ ہے، اگر عاشق ہے تو بتاؤ ہوش کھونا بنتا ہے کہ نہیں، ہوش کھونا بنتا ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں ہوش و حواست میں اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواست میں اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے لو آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا
دیوانہ 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 ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ میری قسمت ترجمانی نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے۔ میرا سوچنا چاہیے کہنے والا کون ہے۔ تو اس میں بندہ کھولے اس کو، اس سے مراد کیا ہے، اور ہم سنو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قلب بیدم کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ بیدم سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوڑے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا اور تجھے رکھ دوں کہوں کہ مالک مولا تجھے سر کہوں کہ مالک مولا سرور کہوں کہ اللہ تیرے جسم منور جان 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 کچلا کہوں تجھے جان 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 کچلا صبح وطن پہ شام غریبوں کو تو شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے بے کس نواز گیسوں تو حیران میرے شاہ میں کیا کیا
میرے شام وہ خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، میرے شام خدا کہتے نہیں جدا کرتے نہیں، خدا اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، ہے میرے شام کیا 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 تجھے میرے شام کیا کیا تجھے کہنے سب کچھ ان کے سنا کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی، چپ چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، نہ تو ختم ہو نہیں سکتی، اپنا سخن تو ختم کر، اپنے کلام کو تو اینڈ کر، اس کا تو اختتام کر۔ امام کہتے کہاں کہ میرے سخن کی بات ہے، لیکن رضا نے ختم سخن کس نے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران میرے شام کیا کیا تجھے، میں اللہ آپ کو شاکر دے، آپ جانتے ہیں کہ میں صحت مند نہیں ہوں اور میں پھر بھی حاصل ہوں اور اپنا الحمدللہ وقت بھی پورا ہے، اصل میں دل تو میرا بھی چاہتا ہے پڑھنے کا، بار بار گھڑی نہیں لکھا، لیکن کیا کروں کبھی بھی انسان مجبور ہوتا ہے، میرے لیے بیٹھنا بھی میں بڑی مشکل سے بیٹھا، بہرحال تو آپ نے جو فرمائش کی ہے وہ میں نے پڑھ دی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مہینے میں 15 کلام تو نکلے تھے، اس لیے تو میں نے آپ ہی کی پوری لسٹ میں سے جو کلام پڑھنے تھے پڑھ رہے۔ اب چلتے ہیں منقبت کی طرف، اس لحاظ سے حضور سے غوث اعظم وہ غوث اعظم کہ جن کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اشارہ دیا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں تو یہ کہہ کر مانگتے ہیں کہ یہ سرکار میں لوٹا ہے رضا اس کو شدید جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا،
جو لاڈلا ہوتا ہے نا اس کے لاڈ کھائے جاتے ہیں، اور لاڈلا ہر کوئی نہیں ہوتا، لاڈ ہر ایک کے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، لاڈلوں کے لاڈ کھائے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کون ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے، لاڈلے بیٹے۔ بس ہم غوث اعظم سے محبت کرو، ہم کو تو اعلیٰ حضرت نے جو محبت دی نا غوث اعظم کی، بس یہاں پر کیا آگے بات کروں، اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ غوث اعظم کیا ہے، جتنا جانتے ہیں ورنہ غوث اعظم کو تمہیں پہچان سکتا نہیں۔ خود غوث اعظم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جنہیں تم نہیں سمجھ سکتے اور میں انہیں نہیں سمجھ سکتا۔ تو غوث اعظم کو ہم کیا جانیں گے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ غوث اعظم کا دامن مل گیا ہے اور غوث اعظم کے مرید ہیں۔ بس یہ بہت بڑی سیاست کی بات ہے، یقین کریں یہ جو آنکھوں والے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر جانتے ہیں، اس بات کو ذرا غور سے سنو۔ آنکھ والے میں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، لیکن بات اس آنکھ کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے دوسری آنکھ، چشمے باطن میں، اس کا ویژن بہت ہوتا ہے۔ تو جو آنکھوں والے ہوتے ہیں نا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا۔ اب کیونکہ ہم تو آنکھ والے ہیں، اب کیا کریں؟ جنہوں نے دیکھا نا تو جو بیان کیا نا تو سن کے مانو، سبحان اللہ، سمجھے؟ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا اور ماننے والوں نے سن کر مانا۔ اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں، جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اور بیان کیا ہے اسی کو مانو۔ یہ دونوں اچھے ہوتے ہیں، دونوں کامیاب ہیں۔ ماننے والا بیچ میں ہوگا وہ نہ دیکھنے والا ہے نہ ماننے والا ہے، اور وہ پھر گیا، سمجھ گیا کام سے۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جگہ پر اعلیٰ حضرت ایک شعر ہے مقطع القمرین کے اندر، اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا، حیرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 20 والا نہ بنائے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو کم از کم مان لیں نا۔ تو حضور غوث اعظم کی شان بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا رضا کے کام اور رک جائیں، آشا آشا ہرگز نہیں، رضا کے کام اور رک جائیں، آشا تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غوث، تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غوث، رضا کے سامنے کی طرف کس نے کہ ہو تو جاؤ، پھر ایسے الفاظ ہوتے گے رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلکوار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث، فلکوار اس کے تیرا ذل ہے یا غوث۔ تو غوث اعظم سے محبت کرو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ادھر کی باتیں کرتے ہیں ادھر دھیان نہ دھیان دو، اور میرے ساتھ مل کر کہو کہ میرے مریدوں میں نیکوکار بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، مت نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گناہ گاروں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا یا دل میں سمجھ لیا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، فرماتے ہیں وہ میرے مریدوں میں شامل مریدوں کو خطرہ نہیں باہر سے، مریدوں کو خطرہ نہیں باہر سے، خدا سے بندے دنیا شاد کیا سے دستگیری داد
میڈیکل سائنس کیسی ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کی حالت میں دماغ سے ایک کیمیکل خالی ہوتا ہے اور اس کا اثر رہتا ہے 12 منٹ. کتنا؟ یعنی سمجھو آپ کہ اگر کسی کو غصہ آئے نا تو فوراً جواب نہ دیں, بس 12 منٹ نکلا. کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب غصہ آئے کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو زمین سے چپٹ جاؤ, لیٹ جاؤ. اتنی دیر میں یہ کریں گے تو 12 منٹ لگے نہیں. یہ دلیل نہیں ہے, یہ دیکھیں سائنس, میڈیکل سائنس آج اس کو مان رہی ہے کہ اس وقت جو کیمیکل خارج ہوتا ہے اس کا اثر کتنا رہتا ہے؟ 12 منٹ. اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کبھی آپ غور کیجیے گا, کبھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بالکل خاموش ہو جائیں اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ سوچیں گے یار کوئی بات نہیں, کیا میں جواب دوں. 12 منٹ کے بعد ختم. دماغی صحت کے 3 اصول ہیں. ہاں, پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا آپ کو جو بھی کچھ کہا جاتا ہے, پہلا اصول یہ ہے کہ کس کو وضاحت کے ساتھ جواب دیا جائے. یہ پھر سوچ لیتے ہیں کہ کس کو وضاحت کے ساتھ جواب دیا جائے. دوسرا, کس کو صرف جواب دیا جائے. اور تیسرا, کسی کو کچھ نہیں کرنا, جواب ہی نہیں دینا. یہ 3 چیز سمجھ لیں. کس کو جواب دینا ہے, کس صحیح طرح سے, کس کو صرف جواب دینا ہے, اور کس کو کچھ بھی نہیں, اگنور کرنا. یہ 3 چیزیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت سا فائدہ مل جائے گا. دیکھیں انسان ہے, انسان کو غصہ آتا ہے, اور جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے. اب میں کبھی گزرتا ہوں, میں ذرا چڑچڑا بھی ہو گیا ہوتا ہے, اور میں کسی کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں, وہ یار مجھے معاف کرو. میں بھی انسان کو کیا کروں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں معافی مانگتا ہوں. آپ مجھے معاف کریے. جیسے غصہ وہاں کرنا چاہیے جہاں اجازت ہے, بالکل ایسا نہیں غصہ حرام ہے, سب نہیں. غصہ جائز بھی ہوتا ہے, غصہ جائز بھی ہوتا ہے, بعض اوقات پر بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں, غصہ نہیں ہوگا تو جہاد کیا کرے. اشداء علی الکفار, غصہ چاہیے لیکن مقام ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے, اللہ میری حاضری قبول فرمائے. بس تقاضائے بشری پڑھنے میں, سننے میں, سنانے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں غلطی کوتاہی ہوئی, اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے حساب بخش فرمائے. یہ تحقیق کا وقت ہے, یہ پیارا وقت ہے, یہ ایسا وقت ہے کہ اس کی رحمت کاٹتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں.
یا اللہ ہم یہ آج ہم موجود ہیں سے مانگتے ہیں ہماری ہر دلی جائز پوری کریں، اور رب کریم جس مقصد خیر کے لیے کہ اللہ اس محفل کا انعقاد ہوا، صاحب محفل کو پروردگار عالم ان کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اور ان کی ہر دلی جائز حاجت پوری ہو۔ یا اللہ تمام مرحومین کی بے حساب فرما، سید شاہد حسین صاحب یا اللہ ان کی زوجہ رہنما کی آج جنت کی عالم کے قریب اور گزار عالم ان کی بے حساب بخشش کرنا، اور روزگار ان کے لواحقین کو سبق دے اور سبق پر اجر عظیم عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کی عبادت یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہم شناس بھی تمہیں ہو، کے پاس بھی تمہیں ہو، ہم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، اور جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے حاکم خدارا، خلق کے حاکم خدارا، لو سلام اب ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، اے دین
اے مالک کریم محفل پاک کو اس کو اپنی پاک بارگاہ کا قبول و مقبول فرما۔ اے مالک مولا تلاوت قرآن مجید ہوئی، نعتخوانی ہوئی، بیان ہوا، سب کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا محفل میں آنے والے انتظامات کرنے والے سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ بانیانی محفل یا اللہ جس مقصد کے لیے ہر سال کی محفل پاک کرواتے ہیں، اللہ پاک اپنے گھر میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کو مکہ پاک کی، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ اے مالک کریم جو کوئی بیمار ہے، جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اسپتالوں میں بیمار ہے، سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ اس محفل پاک کا صدقہ جو بھی اللہ نیک تمنا دل میں لیے یا اللہ حاضر ہے، دعا کے لیے حاضر ہے، مالک کریم اس کی جھولی کو نیک خواہشات سے اللہ مالا مال فرما۔ اے مالک کریم جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما۔ اے مالک کریم ہمارے امیر سنت دامت برکات معالی کی خیر فرما۔ اللہ قبلہ حاجی محمد اویس رضا قادری اللہ آپ کی خیر فرما، آپ کو صحت والی، عافیت والی، نیکی اور لمبی عمر نصیب فرما۔ اے مالک کریم جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی نیک حاجتوں پر رحمت کی میٹھی نظر فرما۔ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی میراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، نظروں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تمام اسلامی صاحب اور ان بھائیوں کے عزیز اقربا رفقا حضرات جنہوں نے آج کی سب خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا، اور بالخصوص لانگ مین گروپ فیصل آباد ان کی خصوصی کاوش محبت آج کی اس محفل پاک کے اندر ان کی وساطت سے، توسل سے ہم سب بھائیوں کی آج کی اس بدن کے اندر حاضری ہو رہی ہے، تو اللہ پاک ان برادران کو، ان بھائیوں کو